बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़दार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप शेयर करते हैं। 8 फरवरी इलेक्शन का दिन बहुत करीब आ चुका है, लेकिन जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे इंतकामी कार्रवाइयाँ भी बढ़ती जा रही हैं। और आज भी उम्मीदवार जो हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको आज भी गिरफ्तार किया जा रहा है। उनको, उनके सपोर्टर्स को, उनके वोटर्स को, जितने भी मुतहर्रिक किस्म के जो सपोर्टर्स हैं उनको आज भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्तलिफ इत्तलाआत आ रही हैं मुल्क भर से। अभी कुछ देर पहले जो इत्तला मौसूल हुई वो है शेखपुरा से, हल्का है 114 कौमी असम्बली का। वहाँ से चौधरी अरशद महमूद मंडा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन पंजाब वाले लेके गए हैं और वो लड़ रहे थे राना तनवीर साहब के मुकाबले में, और शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा। तो ये सब कुछ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मुसलसल चल रही है। और यहाँ तक कि कल राजा बशारत साहब ने बताया था, शुएब शाहीन साहब, अली बुखारी साहब, ये सब के सब बता रहे हैं कि कहीं भी उनको आज़ादाना तरीके से बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं है, इंतखाबी दफ्तर खोलने की इजाज़त नहीं है, रैलियाँ निकालने की इजाज़त नहीं है। और कुछ फुटेजेस में देख रहा था कि नौजवान निकलते हैं मोटरसाइकिलों पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, और फ़ौरन मोबाइल पुलिस जो है वो मुतहर्रिक होती है और वो उनका पीछा करती है। किसी को उठा लिया जाता है, कोई बचकर निकल जाता है। ये सब कुछ पूरे मुल्क में जारी सारी है, और ख़ास तौर पे पंजाब इसका मरकज़ व महवर है। और पंजाब की निगरान हुकूमत, एंटी करप्शन पंजाब, पंजाब पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया, सिविल इंतज़ामिया, सारी की सारी नकवी गवर्नमेंट ये दस्तो बाजू बनी हुई है जाती उमरा की। ऐसे लगता है कि आइन और कानून के बजाय ये जाती उमरा के ग़ुलाम हैं, और जाती उमरा को ये इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने के लिए अपना सब कुछ, तन मन धन ज़मीर हर चीज़ वो कुर्बान कर रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो किसी भी सूरत में काबू में आने वाले नहीं हैं। ये चीज़ें अब बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड पर लाई जा रही हैं। आज शुएब शाहीन साहब और अली बुखारी साहब दोनों कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने दोनों ने अलग अलग पटिशन्स फाइल की हैं। आज रऊफ़ हसन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। उसमें कुछ 8 फरवरी पोलिंग वाले दिन जो कुछ करना है उसके बारे में भी आगाह किया गया है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि टाइम कम होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ रही हैं और बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं। क्योंकि वहाँ पे तो मुकम्मल तौर पे आपको पता है कि पाकिस्तान में तो मुकम्मल तौर पे पाबंदी है, और डिजिटल मीडिया भी इस वक्त प्रेशर का शिकार है, और ख़ास तौर पे, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहले ही टीवी चैनल पे तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आई हुई है। बहरहाल सबसे पहले आपको सुनवाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन। उन्होंने एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको मनसूख कर दिया है, मुलतवी कर दिया है। 5 फरवरी की तारीख रखी हुई थी, अब इसको ज़रा बाद में करेंगे, और बाकायदा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और रावलपिंडी लियाकत बाग में करने का इरादा है, और पुलिस को दरख्वास्त भी दे दी गई है इंतज़ामिया को, यानी कि हमें लियाकत बाग चाहिए जगह, और दीगर भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। 5 फरवरी वाला कैंसिल कर दिया, क्योंकि 5 फरवरी यौम कश्मीर भी है। सिचुएशन इस वक्त ये है कि रऊफ़ हसन साहब ने कहा है कि मुल्की हालात और वर्कर्स की मसरूफियत की वजह से इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं, और वर्कर्स को इकट्ठा करके इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। डिजिटल तरीका अपना कर इंतखाबात कराएंगे, डिजिटल तरीका ही मौजू रहेगा, इसी को काबिल अमल बनाएंगे। जब भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वर्कर्स बुलाते हैं तो दफातर सील करवाए जाते हैं। इन हालात में वर्कर्स को दफातर बुलाकर इंतखाबात कराना मुश्किल है। किसी मुनासिब वक्त में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएंगे। अब ज़रा उनकी गुफ्तगू भी मैं आपको सुनवा देता हूँ, और कि उन्होंने आज क्या कहा है। बिल्कुल टोटल यकीन है कि ना सिर्फ ये कि कंप्यूटर हैकिंग वो करेंगे, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत कुछ करेंगे। अभी तो हमारे पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो हाईजैक होंगे। अभी तो जो वोटर्स हैं उनको रोका जाएगा पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहुंचने से। अभी तो स्टफिंग होनी है। अभी तो उसके बाद सब लोगों को बाहर निकाल के इन्होंने अपनी मर्जी के जो रिजल्ट्स हैं वो बनाने हैं। ये तमाम चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तमाम वोटर्स को, अपने फॉलोअर्स को 8 को पोलिंग स्टेशंस पे आपने पहुंचना है। आगे जाके वो कुछ और भी बता रहे हैं, हैकिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। पोलिंग जो उम्मीदवार हैं उनको तो खैर गिरफ्तार, मैंने आपको बताया, गिरफ्तार किया जा रहा है। और अब अगला जो मरहला है वो है कि पोलिंग बूथ में जिन्होंने बैठना होता है, एजेंट्स जिनको कहते हैं, जिन्होंने बैठना होता है, जिन्होंने देखना होता है, वो अंदर जहाँ पोलिंग हो रही होती है वहाँ मौजूद होते हैं, बाहर स्टॉल लगाए होते हैं, तो उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। उनकी भी लिस्टें बन रही हैं। 8 फरवरी को हम रेजिस्टेंस नहीं, जब रेजिस्टेंस जो, हालांकि हमारी वो कोई सच कोई पॉलिसी नहीं थी पार्टी की, लेकिन खान साहब के साथ जो है जिस तरीके से हैंडल किया गया, उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, एक स्पॉन्टेनियस इमोशनल रिएक्शन आया था, उसका आपने देख लिया। जो आप हमारी पार्टी को जिस तरीके से डेसिमेट किया गया, आपको ये हकायक नजर नहीं आते?
ہمارے اوپر جینا حرام کر دیا گیا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر. ہماری تو بالکل ابھی یہ ہے, سب کو ہمارا ایک ہی میسج جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جی 8 فروری کو آپ نے پرامن طریقے سے پولنگ اسٹیشنز پہنچنا ہے. دیٹ از گوئنگ ٹو بی آور وے آف موونگ فارورڈ. اسی لیے ہم نے بالکل ایجوکیشن کے لیے کال ہی نہیں دی ہے. ہمارے اوپر پریشر نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو, بہت پریشر ہے ہمارے اوپر کہ ہم کال دیں. مجھے گالیاں پڑتی ہیں, آپ سوشل میڈیا دیکھیے, کھنگالیے, گالیاں پڑتی ہیں مجھے. ہمارے باقی لیڈرز کو گالیاں پڑتی ہیں کہ آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ غدار ہیں, آپ یہ ہیں, آپ وہ ہیں. ہمارے اپنے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں نہیں کال دے رہے؟ تو اس کو ہم نے ریزسٹ کیا ہے. پریشر بہت ہے کال کا, احتجاج کا, لیکن ہم انہیں روک رہے ہیں. اب اگلا دیکھیں کیا کہتے ہیں, کیونکہ اصل وہ 9 مئی کے حوالے سے کہ 9 مئی تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوا ہے اور ان کی پارٹی کو اس بنیاد پہ توڑا گیا ہے. اب اگلی گفتگو سنیے. سر پارٹی میں اس وقت فیصلہ سازی کا اختیار کس کے پاس؟ عمران خان. نہیں چیئرمین پی ٹی عمران خان کے علاوہ عمران خان صرف وہ کرتے ہیں. اچھا, جو تاخیر سے وہ فیصلے وہ ان تک کیسے پہنچا؟ سر گوہر صاحب ڈمی ہے کہ سر عمران پارٹی سر عمران خان از چیئرمین فار لائف. اور یہ کل جو ہماری جو یہ جنرل باڈی ہوئی ہے اس نے دوبارہ یہ ریزولوشن پاس کیا ہے, ری ایٹریٹنگ دیٹ ہی از چیئرمین. گوہر پارٹی میں صرف عام ان کی ایز اے ورکر حیثیت رہی. ہی از دا نامینیٹڈ چیئرمین بائی دی چیئرمین فار لائف. چیئرمین نہیں ہے نا اس وقت تو الیکشن ہونے ہیں نا, اس وقت تو کوئی کسی کے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہے سوائے اور چیف آرگنائزر ہے پارٹی کے پاس. دو لوگ اس وقت چلا رہے ہیں پارٹی کو. آخری سوال, یہ جو اکبر اسبابر گروپ ہے یہ انہوں نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس بھی کی, وہ اپنا الیکشن کرنے جا رہے ہیں, ان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں نے کل جو ایک اپنا پروگرام میں تھا تو میں نے کہا تھا جی کہ وہ آئیں. ہماری پری کنڈیشن ہے کہ جی وہ پارٹی کے ممبر ہوں اور رابطہ میں ان کا نام ہو. جو پارٹی کا ممبر ہوتا ہے اس کا نام ہمارا جو رابطہ کا ایپ ہے اس میں موجود ہوتا ہے. میں نے ابھی مونا عالم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا جی کہ آئیں, مجھے اپنا رابطہ ایپ جو ہے اس میں اپنا نمبر بتائیں, میں ذاتی طور کے اوپر ان کو نامینیشن. کیونکہ اکبر اسبابر صاحب بھی آج میدان میں آئے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ جی اکبر اسبابر صاحب بتا دیں کہ ان کا کہاں پہ ہے ان کی ممبرشپ, تو میں خود ان کو نامینیشن پیپر جو ہیں وہ میں خود حوالے کروں گا. رؤف حسن صاحب بتا رہے ہیں. اب اگر آخری گفتگو ان کی سن لیجیے کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ظاہر سی بات ہے نائب صدر ہیں غالباً, تو یہ اس وقت کوئی نہیں ہے, کوئی ہوتا نہیں نا کسی کے پاس. تو آپ کی اور ان کی مطلب کہ کیا چپ کلش کیا معاملہ کیا تھا؟ ریسپیکٹ ورتھی ممبر آف دی پارٹی, سو ایم آئی. اچھا, 2 چیزیں بتائیں کہ سیکرٹری جنرل تھے پاکستان تحریک انصاف کے اسد عمر صاحب, ان کی کیا وجہ بنی ہے کہ وہ ایک دم جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں عمران خان سے ناراضگی؟ تو یہ پرانی بات ہے, 2 سال پہلے کی باتیں آپ کر رہے ہیں سر, وہ نئی بات کرتے ہیں سر. یہ بتائیں رؤف صاحب آپ کے بہت قریبی دوست ہیں آپ کے ڈاکٹر عارف علوی صاحب جی, ان کے کردار اور ان کے جو ابھی تک جو معاملات ہوئے ہیں کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ Absolutely, I've applauded many times in my tweets. I've applauded his performance. جو جس حالت سے وہ گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ کہانی. لیکن عمران خان صاحب اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے علوی صاحب کے حوالے سے ریزرویشن شو کی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ ایسا نہیں ہوا. دیکھیے خان صاحب جو کہتے ہیں وہ ہمارے لیے میٹر آف پالیسی ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے. جو مجھ سے آپ نے ذاتی اوپینین پوچھا ہے میں نے آپ کو دے دیا سر. اب ذرا شعیب شاہین صاحب کو سن لیں, وہ بھی بتا رہے ہیں. آج انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے, علی بخاری صاحب نے بھی رجوع کیا ہے. پہلے ذرا شعیب شاہین صاحب کو سن لیں. یہ تھی کہ ہمارے سپورٹرز کو, ہمارے ووٹرز کو, ہمارے سمپتائزرز کو یہ لوگ اللیگلی ہراس کر رہے ہیں. نہ صرف ہراسمنٹ کر رہے ہیں بلکہ کچھ لوگوں کو ڈیٹین کر دیتے ہیں, اللیگل کنفائنمنٹ میں رکھتے ہیں اور ان کو ایک ہی شرط بتاتے ہیں کہ آپ یہ سادے کاغذ پہ دستخط کر دو یا سم ٹائم ہمارے جو اپوننٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی سفارش لے آؤ تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. جب مثلا میرے والے کیس میں تھانہ بنی گالا کے SHO جو کہ اب ٹرانسفر ہو گیا ہے, اس نے ایک بندے کو 3 گھنٹے ہراسمنٹ میں رکھا کہ آپ یہ لکھ کے دو کہ آپ شاہین کا ساتھ دے دو. پھر لوگوں کو فون کیے کہ جناب آپ اگر کنٹینیو کریں گے تو مجھے آپ جانتے ہیں, میں پھر آپ کے ساتھ کیا کروں گا. خیر اس کی میں نے کمپلینٹ فائل کی, وہ ٹرانسفر ہو گیا. اس کے بعد چک شہزاد والے نے جہاں سے ہم کارنر میٹنگ کرتے ہیں وہاں یا تو پولیس کر دیتا ہے یا ان کو جا کر کے ہراسمنٹ کرتا ہے, اور کچھ لوگوں کو صرف جھنڈا لے کے وہ PTI کا لے کے جا رہے تھے 3 بندے, ان کو اٹھا لیا. جب میں نے SSP سے بات کی, SP سے بات کی, IG کو بھی کہا اور SHO سے بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم ابھی چھوڑ رہے ہیں. جی ہاں غلطی ہوگی. بعد میں رات کو پتہ چلا کہ انہوں نے آوارہ گردی کے کیس پہ ان کو بند کر دیا. پھر ہم نے مجسٹریٹ کے پاس جا کر اس کیس کو کینسل ڈسچارج کرایا, ختم کیا. اسی طرح تھانہ نلور میں
ہمارے ایک بڑے آنریبل پرسن ہیں راجہ منیر صاحب، 70 سال اس کی عمر ہے، اس کو دن کے 2 بجے سے رات 12 بجے تک اس کو ڈیٹین رکھا انلیگل کنفائنمنٹ میں تھانہ نیلور میں، اور وہاں ہم نے ان کو بڑا مشکل سے ان کو پھر ریلیز کرایا. یہ میرے NA-47 کی بات کر رہا ہوں. پھر پھلگرام والے SHO ہیں، وہ پنڈ بگوال کے ہمارے بڑے آنریبل UC کے چیئرمین تھے راجہ کیسر غفار، اس کے گھر میں 6 گاڑیاں بھیج دی گئی. اور الیاس مہربان ہمارے دونوں حلقوں پہ ہمارے بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، ہمارے الیکشن بھی لڑے ہوئے ہیں، PTI کے بڑے سینئر آدمی ہیں، وہ ان کی بھی کمپین کر رہے ہیں، علی بخاری صاحب کی بھی میری بھی کمپین کر رہے ہیں. پرسوں رات کو ان کے گھر میں 6 گاڑیاں یا 7 گاڑیاں وہ جناب گھس گئیں اور ان کو گرفتار کرنے اور راس کرنے کی کوشش کی. اور ان کا ایک فلنگ اسٹیشن ہے، اس کو سارا کچھ مکمل بالکل ٹھیک ٹھاک 2 دن سے اس کو اور اس کے ساتھ ورکشاپ تھی اس کو سیل کر دیا. اسی طرح باقی تھانہ پھلگرا نے ایک اور میرے بندوں کو کل اٹھا لیا، ان کو کہا جی یہ لکھ کے دیں کہ جناب، پہلے کہا سادے کاغذ پہ لکھ دیں، تو 7-8 گھنٹے رکھنے کے بعد ان سے کچھ لکھوایا کہ جی نہیں میں ریلی نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، وہ لکھ کے ان کو شاید ان کو چھوڑا. ابھی آرڈر سر کیا ہوا ہے؟ آرڈر اس پہ اس طرح کی بے شمار واقعات ہیں. اب آرڈر یہ ہوا ہے کہ جناب کسی سٹیزن آف پاکستان کو آپ اس طرح ہراس نہیں کریں گے، ان کو ڈیٹین نہیں کریں گے، اور کسی قسم کی انلیگل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے کسی بھی ہمارے شہری کو، خواہ وہ سپورٹر ہے، ہمارا ووٹر ہے، سمپتھائزر ہے. لیکن یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہمیں دیکھیں، میں نے آج کورٹ کو بھی ریکویسٹ کی بتایا، میرا والا وہ حلقہ NA-47 پہلے یہ الگ بات ہے کہ ہم سے جو بلے کا نشان جن حالات میں چھین لیا گیا، میرا انتخابی نشان اب فاختہ ہے. ہم لوگوں کو بتانے جاتے ہیں، ہمارے پوسٹر لگے ہوتے ہیں، وہاں فاختہ کا نشان ہوتا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ہمارے پوسٹر ہی اتار لیتے ہیں، اور پولیس وین میں لوگ اتار رہے ہیں. اب ہمیں یہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک نارمز کو پروموٹ کرے، لوگوں کو تحفظ فراہم کرے، نہ کہ لوگوں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار بنائے. اسپیشلی جو دیہاتی ایریا ہے وہاں بہت کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح تھانہ کوسار والے نے یہ کیا، وہ جو کرسچن کالونی کے لوگ ہمارے لیے کام کر رہے تھے ان کو فون کیا کہ آپ ان کے ساتھ نہ چلو. یہ بہت ساری وارداتیں ہیں. لیکن ابھی بلایا کس کو ہے سر چیف صاحب نے؟ انہوں نے بلایا ہے الیکشن کمیشن کے نمائندے کو، اور بلایا ہے SSP آپریشن کو ان پرسن کہ آپ آئیں اور ہمیں رپورٹ دیں کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہ ہمیں اس دوران روک دیا ہر کسی کو کہ کوئی بھی انلیگل کام کرے گا تو ظاہر ہے وہ پھر اسٹے کی وائلیشن میں ہمارے پاس کنٹیمپٹ کا راستہ ہوگا. یہ آپ نے سنا، شعیب شہین صاحب بتا رہے تھے کہ سب کچھ جو ہے وہ پولیس گردی چل رہی ہے، اغوا چل رہا ہے، گرفتاریاں چل رہی ہیں، اور جو بھی آتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ انتقامی کارروائیاں اس حد تک کی جا رہی ہیں کہ جس کا جو کاروبار ہے اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے. تو اب ذرا سنیے علی بخاری صاحب کیا بتا رہے ہیں. یہ ہر حلقے کی کہانی ہے، یہ پورے ملک کی کہانی ہے، پنجاب کی کہانی ہے، خیبر پختونخوا کی کہانی ہے، بلوچستان کی کہانی ہے، سندھ کی کہانی ہے، سب کچھ اس طرح ہو رہا ہے. ریٹ پٹیشن وہ تھی میری طرف سے، ریٹ پٹیشن تھی کیونکہ میں NA-48 سے امیدوار ہوں پاکستان سے، اور میرے اگینسٹ ایک امیدوار ہیں جی جو کہ تینوں پارٹیز کے اسپانسرڈ ہیں اور ان کو حمایت حاصل ہے. راجہ خرم صاحب انہوں نے پولیس کے ساتھ سارے مینیج کر کے یہ چیزیں کروائی. ہمارے بندے انہوں نے اٹھائے جو کئی دن سے، میں نام لے لیتا ہوں، چودھری شفیق صاحب ہیں، شاہد شفیق، راجہ عرفان صاحب کرال پولیس اسٹیشن میں کل سے بند ہیں. احسان ستری، رحمان سنواری، اویس پٹی اور ظہیر خان صاحب تھانہ کھنہ میں 3 دن سے بند ہیں وداؤٹ اینی FIR، وداؤٹ اینی تھنگ. میں خود گیا ہوں، میں ان کو مل کے آیا ہوں، SHO نے کہا جی ہمیں انسٹرکشن ہے اوپر سے IF کی طرف سے یہ وائٹ پیپر پہ لکھ کے دیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ سپورٹ نہیں کریں گے، ہم راجہ خرم کی سپورٹ کریں گے، کوئی ریلی جلسہ نہیں کریں گے آپ کا کسی جگہ بھی نہیں ہے کہ ہم کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کے اوپر میرے پاس پکچرز بھی موجود ہیں تھانے کے اندر بیٹھے جو ہم نے ابھی چیف صاحب کو بتائیں گے. اس کے علاوہ ہمارا ایک بڑا سپورٹر تھا، بڑا اس کی گاڑی تھی، راجہ مدثر نام ہے اس کا، ہمک سے، ہمک پولیس اسٹیشن والے اس کے گھر کے توڑ پھوڑ کی، گھر میں نہیں تھا، اس کی گاڑی ہے کرولا MK 646 نمبر. آج بھی اس ٹائم بھی وہ تھانہ ہمک میں کھڑی ہوئی ہے، اور SHO کہتا ہے جو اوپر سے آرڈر ہے کہ گاڑی بھی اس کو نہیں دینی، چلتی رہیں گاڑی آپ پاس یہاں کھڑی. ایسی صورتحال کے اندر ہمارے NOC ہم نے لی یونین کونسل سے، ہمارے بینر پوسٹرز لگ رہے ہیں ایز پر لا. ہمارے لوگ جاتے ہیں وہ اپنے بینر فلیکس لگاتے ہیں، ہینگرز ہینگ کرتے ہیں، پیچھے سے پولیس کی گاڑی آتی ہے وہ ڈالے سے ہینگرز اتارتی ہے، آخر میں جب ان تک پہنچتی ہے کہتے ہیں یار ویسے ہی ہم نے اتار دینے ہیں یا ہمیں دے دو. تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے ہم نے پھر سپریم کورٹ کا آرڈر کیا ہے، ECP کو بھی آلریڈی آیا ہوا ہے آرڈر، لیکن بندے چھوڑے نہیں جا رہے، انلیگل ہراسمنٹ ہو رہی ہے، کمپلین کرنے نہیں دی جا رہی.
वो चीफ साहब ने उसके अंदर हमें उनको ऐसा करने से रोक दिया, हमारी पिटीशन के ऊपर इंटरम रिलीफ हमें दिया। 6 तारीख नेक्स्ट वर्किंग डे जो आ रहा है उससे उन्होंने एसएसपी ऑपरेशन और एएसपीज इनको बुला लिया या आप आए। तो होपफुली इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अब इलीगली और डिटेंशन नहीं होंगे और जो हैं उनको कोर्ट फिल रिलीज किया जाए। नहीं किया जाएगा तो ये भी हेबियस कॉर्पस की पिटीशन हम फाइल करेंगे उनके गैर कानूनी। ये है सिचुएशन जनाब, ये पूरे मुल्क की सूरत हाल यही है। 8 फरवरी का दिन करीब है लेकिन हाथ पांव फूले हुए हैं, परेशान हैं कि वोट की पर्ची कहीं इनकी तबाही ना कर दे, जो कि यकीनन करनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।